کون ہو تم؟ حور لہجے میں سرد پن لیے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم نے میری آواز نہیں پہچانی؟ زامل خفگی سے فون پہ ایک نظر ڈال کے پوچھنے لگا۔ حور کو آواز جانی پہچانی لگی۔ شرافت سے بتا رہے ہو یا فون سے نکل کے منہ توڑوں؟ حور اب کی بار تپ کے اسے کہنے لگی۔ اس کی بات پہ زامل کے لب مسکرا دیے۔ جان میں ہوں زامل، زامل نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا۔ حور نے فون پہ نظر ڈالی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ حور لہجے میں پریشانی لیے بال ٹھیک کرتی پوچھنے لگی۔ مشکل نہیں تھا، وہ اسے اپنے انداز میں جواب دینے لگا۔ خیر کال کرنے کی وجہ؟ حور اٹھ کے بیٹھتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مسکراہٹ ضبط کیے پوچھنے لگی۔ اب سے روز تمہیں مارننگ کال آئے گی۔ زامل بھی بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے گھمبیر لہجے میں اس سے کہنے لگا۔ اچھا جی؟ حور ہلکا سا مسکرا کے کہنے لگی۔ زامل کے لب بھی مسکرا دیے۔ چھوٹی بی بی، بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں اٹھ جائیں، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ ملازمہ دروازے پہ آتی دستک دے کے حور سے بولی۔ حور نے دروازے کی جانب دیکھا۔ اٹھ گئی ہوں، حور اسے جواب دینے لگی تو ملازمہ خاموشی سے چلی گئی۔ فون رکھو، مجھے فریش ہونا ہے، حور نے کہتے ساتھ ہی فون کان سے ہٹایا اور کال کٹ کر گئی۔ چہرے پہ دل فریب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یہ سب حور کے لیے بالکل نیا تھا اور اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ وہ سب لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے۔ حاکم چودھری، زاہد چودھری اور آدم چودھری نہیں تھے۔ دادا کہاں ہیں امی؟ حور اس وقت حاجرہ بیگم کے پاس موجود بالوں میں تیل لگواتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے، وہ حور کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے بتانے لگی، جس پہ حور خاموش ہو گئی۔ بال دیکھیں کتنے کم رہ گئے، حاجرہ بیگم اسے بال دکھاتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگی۔ حور نے ایک نظر بالوں پہ ڈالی۔ کوئی بات نہیں، میری پیاری امی بالوں میں تیل لگوا کے گھنے کر لیں گی۔ حور مسکرا کے لاڈ سے بولی تو حاجرہ بیگم نفی میں سر ہلا گئی۔ امی مجھے بھائی کے نکاح کے لیے ڈریس لینے جانا ہے، مگر وہ ہے ہی نہیں۔ حور حاجرہ بیگم کو منہ پھلائے بولی۔ حاجرہ بیگم اس کے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی۔ آ جائے گا، حاجرہ بیگم اس کے بالوں کی چٹیاں بناتے ہوئے بولی۔ حور اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ کام ملک شیراز کا ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ حاکم چودھری غصے سے حویلی میں داخل ہوتے ہوئے آدم اور زاہد سے کہنے لگے۔ حور اور حاجرہ بیگم نے بھی انہیں دیکھا۔ کیا ہوا ہے ابا جان؟ دراب چودھری جو بھی نیچے آئے تھے انہیں غصے میں دیکھ کے پوچھنے لگے۔ جی ابا جان سب خیریت ہے؟ حاجرہ بیگم بھی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ازکا بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور پوری جل گئی ہے، وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے غصے سے بتانے لگے۔ سب پریشان ہو گئے۔ فیکٹری میں آگ؟ کیسے؟ دراب چودھری پریشانی سے انہیں دیکھ کے پوچھنے لگے۔ کیسے کیا مطلب؟ ملک شہراز کا کام ہے یہ، وہ دراب کو دیکھ کے سرد لہجے میں بولے، جس پہ وہ خاموش ہو گئے۔ حور بھی پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دادا آپ حکم کریں کیا کرنا ہے؟ زاہد فوراً سے حاکم چودھری کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا۔ حاکم چودھری نے اسے دیکھا۔ جا کے اسے ڈراؤ اور اسے یہ بتاؤ کہ ہم بزدل یا کمزور نہیں ہیں، حاکم چودھری زاہد کو حکم دینے والے انداز میں کہتے ساتھ ہی کمرے کی طرف بڑھ گئے اور زاہد اس بات میں سر ہلا گیا۔ ملک صاحب ہو گیا کام، ملک شہراز کا ملازم آتا اسے بتانے لگا۔ یہ بات سنتے ہی ملک شہراز کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب آئے گا نا مزہ، وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے مسکراہٹ سجا کے کہنے لگے۔ ملازم بھی مسکرا دیا۔ شاباش، وہ ملازم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کے کہنے لگے۔ ملازم بھی مسکرا رہا تھا۔ تبھی زامل نیچے آتا دکھائی دیا۔ اسے آتا دیکھ کے ملک شہراز نے ناشتہ لگوانے کا حکم دیا۔ خیریت، خوش لگ رہے ہیں؟ زامل ملک شہراز کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پہ ملک شہراز اس بات میں سر ہلا گئے۔ بس سمجھو دشمنوں کا چین برباد کر دیا۔ ملک شہراز اور زامل ڈائننگ کی جانب جانے لگے تو ملک شہراز نے بتایا۔ زامل کے بڑھتے قدم رکے۔ کیا کیا ہے اب؟ وہ ملک شہراز کو دیکھتا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ بے فکر رہو، عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا میں نے، ملک شہراز زامل کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، جس پہ زامل کو تسلی ہوئی اور وہ دونوں ڈائننگ کی طرف بڑھ گئے۔ زاہد اور آدم دونوں ہی اس وقت ملک حویلی کے باہر موجود تھے۔ زاہد نے گن لوڈ کر کے چلائی اور پھر 3-4 فائر ساتھ ہی کیے۔ یہ کون ہے باہر؟ ملک شہراز کرسی سے اٹھتے ملازم کو دیکھ کے غصے سے کہنے لگے۔ ملازم فوراً باہر کی طرف بڑھا۔ ملک شہراز اور زامل بھی باہر کی طرف بڑھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ملازم زاہد اور آدم کو دیکھتے پریشانی سے کہنے لگا۔ تبھی زاہد کی نظر پیچھے سے آتے زامل اور ملک شہراز پہ گئی۔ تماشا؟ یہ وہی تماشا ہے جو صبح تم لوگوں نے لگایا تھا، زاہد سرد لہجے میں کہتے ملک شہراز پہ نظریں گاڑے کہنے لگا۔
कौन सा तमाशा हाँ? मलिक शहराज इत्मीनान से खड़े उससे अनजान बनते पूछने लगे। जाहिद ने उनकी तरफ पिस्तौल की। मलिक शहराज, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना जान लेने में सेकंड नहीं लगाऊंगा। जाहिद सर्द आंखें लिए गन उसकी तरफ किए हर लफ्ज पे जोर देता कहने लगा। जाहिद गन नीचे करो। जामिल भी गुस्से से चीख के बोला। जाहिद ने उसे देखा। अपने दादा को समझा दो और खुद भी समझ जाओ वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम होगे। जाहिद सर तासुरात लिए सख्ती से जामिल से कहते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आदम भी पीछे गया। लड़के की उम्र तो देखो, हमसे मुकाबला करेगा। मलिक शहराज तंजिया मुस्कुराते हुए कहने लगे। जामिल ने मुड़ के उन्हें देखा मगर खामोश रहा। देखा तुमने? अस्का और हूर किचन में खड़ी थी। अस्का उससे कहने लगी। हूर परेशानी से सर इस बात में हिला गई। ये दुश्मनी वापस कभी दोस्ती में तब्दील नहीं हो सकती। अस्का उसे संजीदगी से समझाने लगी। हूर शेल्फ से पुश तक आ गई। मैं जामिल से कहूंगी कि अपने दादा को मना करे। हूर अस्का को देख के कहने लगी। अस्का उसे देखने लगी। हूर तुम कैसे उस पे एतबार कर सकती हो? वो दुश्मन है, ये सोचो। अस्का लहजे में परेशानी लिए उसे देखते हुए बताने लगी। हूर ने उसे देखा। बच्चो, यकीन नहीं किया मैंने अभी, लेकिन आप तो जानती हैं प्यार कब होता है मालूम ही नहीं होता। आप तो समझे मुझे। हूर अस्का को अफसुर्दगी से देखते उम्मीद से कहने लगी, जिस पे अस्का ने उसे देखा और बस सर को खम दे गई। हूर हल्का सा मुस्कुरा दी। खैर अभी तो मैं आपके निकाह का ड्रेस लेने जा रही हूँ नवाल के साथ। हूर मुस्कुरा के उसका और खुद का मूड ठीक करते हुए बोली और किचन से चली गई। अस्का उसे जाते हुए देखने लगी। पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है कि मलिक जामिल ठीक नहीं कर रहा। अस्का हूर को जाता हुआ देख के खुद ही से दिल में बोलती किचन के काम देखने लग गई। जाहिद के मसरूफ होने की वजह से हूर ड्राइवर के साथ सूट लेने के लिए चल दी थी और रास्ते में से नवाल को अपने साथ ले लिया। राशिद बाबा ने हूर को बाजार में उतारा। जब मैं ड्रेस ले लूंगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। हूर राशिद बाबा से कहती नवाल के साथ बाजार के अंदर चली गई। हूर, ये मलिक जामिल का क्या चक्कर है? वो दोनों चीजों पे नजरें जमाए साथ चल रहे थे तो नवाल ने पूछा। मुझे प्यार हो गया है उससे। हूर उसके साथ चलती ज्वेलरी की चीजों पे नजरें डालती जवाब देने लगी। नवाल उसे देखने लगी। प्यार? सच में? नवाल बेयकीनी से उसे देख के कहने लगी। हूर ने भी उसे देखा। नहीं, मजाक में। हूर उसी के अंदाज में उसे जवाब देने लगी। नवाल उसे ही देख रही थी। हूरे जान को कब से प्यार व्यार पे यकीन होने लगा? नवाल उसी पे नजरें टकाए संजीदगी से पूछने लगी। मलिक जामिल ने करवाया है। हूर इत्मीनान से उसे देखे बगैर जवाब देने लगी। नवाल के लब मुस्कुरा दिए। तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? नवाल मुस्कुराते हुए उससे पूछना लाजिम समझने लगी। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हूर उसे हमेशा की तरह पुरसकून अंदाज में जवाब देने लगी। नवाल नफी में सर हिला गई और वो दोनों कपड़ों वाली जगह की तरफ बढ़ गई। एक लड़का साइड से गुजर रहा था। वो जान के हूर को टक्कर मार के आगे बढ़ गया। हूर ने मुड़ के चेहरे पे सर्द तासुरात सजाए उस शख्स की पुश्त को घूरा। ओह! हूर ऊंची आवाज में उसकी जानिब बढ़ती उसे पुकारने लगी। नवाल ने सर पे हाथ रख लिया। अंधे हो क्या? अल्लाह ने 2 आंखें नाम की दी हुई हैं क्या ये? हूर उसके सामने आके खड़ी हो गई। सीने पे बाजू बांधते उसे सर्द लहजे में पूछने लगी। जी? वो शख्स परेशानी से हूर को देखता अनजान बना। हूर के लब मुस्कुरा दिए। अदाकारी अच्छी कर लेते हो। हूर उसे बोलते साथ एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पे रसीद कर गई। वो शख्स घबरा सा गया। वहां मौजूद लोग इकट्ठे हो गए। जो भी हो तुम, अल्लाह ने ये 2 आंखें देखने के लिए दी हैं तो इन आंखों से देख के तमीज से बाजार वगैरह में चला करो और आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले इस थप्पड़ को याद रखना। हूर गुस्से से हर लफ्ज चबा चबा के उसे बोल के देखने लगी। वो शख्स गुस्से से हूर को देखने लगा। तेरी! अभी वो उसकी तरफ मुक्का बनाए बढ़ा ही रहा था कि जामिल उसके सामने आता उसका मुक्का पकड़ गया। हूर उसे देखने लगी। हमेशा की तरह वो यहां भी पहुंच गया था। निकल! जामिल सुर्ख आंखें लिए सख्त लहजे में उससे कहने लगा। वो शख्स बारी बारी दोनों पे नजर डालता खामोशी से निकल गया। जामिल ने मुड़ के हूर की जानिब देखा। चलो नवाल। हूर नवाल का हाथ थामती जामिल को नजरअंदाज करती दुकान के अंदर बढ़ गई। जामिल उसके पीछे आया। क्या हुआ है? हूर जो अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही थी जामिल की आवाज से उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं। हूर ने उसे मुख्तसर सा जवाब दिया और ड्रेस देखने लगी। अच्छा नहीं है ये। वो हूर की आंखों का ताक्कुब करता नजरें ड्रेस की जानिब करते हुए कहने लगा। मशवरा नहीं मांगा। हूर संजीदगी से उसे जवाब देती दूसरा ड्रेस देखने लगी। जामिल उसे देखने लगा। क्यों नाराज हो?
زامل اسے سنجیدہ دیکھ کے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ نوال دوسری طرف ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ ہاں تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، حور اب کی بار پوری طرح اس کی جانب مڑتے ہوئے خفگی سے کہنے لگی۔ میرا تو قصور نہیں ہے، زامل معصوم شکل بنائے اسے کہنے لگا۔ حور اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ زیادہ معصوم مت بنو ٹھیک ہے، اپنے دادا کو منع بھی کر سکتے تھے تم، حور اسے گھورتے ہوئے نقاب ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی۔ حور انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ زامل اب کی بار سنجیدگی سے اسے وضاحت دینے لگا۔ حور نے اسے دیکھا۔ بہرحال اگر ایسے ہی رہا تو یہ دشمنی قائم رہے گی، بہتر ہے کہ اپنے دادا کو ایسے کاموں سے روکو۔ حور اسے دیکھ کے جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ زامل بھی اس کے پیچھے آیا۔ اف اللہ، یہ لڑکا مجھے گرمی میں فضول کا باہر کھڑا کیا ہوا ہے۔ شہریار جو زامل کے ساتھ آیا تھا، زامل اسے باہر کھڑا کرتا اندر چلا گیا تھا، اور اب شہریار کی بس ہو گئی تھی۔ وہ دکان کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی نظر نوال پہ گئی۔ نوال جو ڈریسز دیکھ رہی تھی نظر دروازے کی طرف کی، سامنے موجود اس شخص کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوال اسے دیکھ کے غصے سے پوچھنے لگی۔ شہریار اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں، شہریار اسے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ نوال نے دکان میں نظر دوڑائی۔ میرے خیال سے اس دکان میں صرف لڑکیوں کے کپڑے موجود ہیں، نوال اسے دیکھ کے مسکرا کے سرد لہجے میں بتانے لگی۔ شہریار نے بھی دکان پہ نظر گھمائی۔ اوہ آئی سی، شہریار مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ نوال اس بات میں سر ہلا گئی۔ میرا دوست یہیں پہ ہے، شہریار اسے بتاتے ساتھ ہی زامل کو ڈھونڈنے لگا۔ نوال اسے نظر انداز کرتی کپڑے دیکھنے لگی۔ یہ اچھا ہے۔ حور جو کب سے ڈریسز دیکھ رہی تھی مگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، زامل نے ایک ڈریس نکال کے اسے دیا۔ حور نے اسے دیکھا۔ بیبی پنک کلر کا ڈریس حور کو اچھا لگا۔ واقعی اچھا ہے، حور کہتے ساتھ ہی ہاتھ سے لیتی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی شہریار کی نظر زامل پہ پڑی اور وہ اس کی طرف بڑھا۔ زامل، شہریار اسے پکارنے لگا۔ زامل نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ 2 منٹ، وہ کہتے ساتھ ہی جیب میں سے والٹ نکالنے لگا۔ حور نے اسے دیکھا۔ میرے پاس ہیں، حور نے فوراً سے جواب دیتے ساتھ ہی پرس میں سے پیسے نکالے۔ دکان والا بھی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے حیران تھا۔ پورا گاؤں ملک اور چودھری خاندانوں کی دشمنی سے بخوبی واقف تھا۔ واپس دو، دکان والے کو حکم والے انداز میں وہ کہنے لگا۔ اس نے حور کو پیسے واپس کر دیے۔ زامل نے اسے پیسے تھمائے تو حور اسے دیکھنے لگی۔ ہو گئی شاپنگ؟ نوال حور کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شہریار نے اسے دیکھا۔ حور نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ چاروں دکان سے باہر آ گئے۔ آج چودھری حویلی میں زاہد اور ازکا کا نکاح تھا اور افراتفری سی پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر کوئی کاموں میں مصروف تھا۔ ازکا کے ہاتھوں میں زاہد کے نام کی مہندی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے پاس کھڑی حور اس کے نکاح کا ڈریس دیکھ رہی تھی۔ اف بچو، آج تو آپ نے بہت ہی کمال لگنا ہے، وہ مسکراتے ہوئے ازکا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ ازکا مسکرا دی۔ جاؤ تم تیار ہو، پھر ہمیشہ کی طرح دیر کر دو گی، ازکا نے اسے فوراً سے کہا، جس پہ حور منہ بنا گئی اور ٹھیک ہے کہتی کمرے کا رخ کر گئی۔ گھڑی اس وقت شام کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ نہا کے کمرے میں آئی اور بال سکھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بال سکھا کے ڈریسنگ کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی، وہ اپنے گھنگریالے بالوں کو سلجھانے لگی اور مرر میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ کھلے بالوں میں اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو۔ زامل اس کے پیچھے کھڑا اپنا عکس شیشے میں سے دیکھتا، نظریں اس کے چہرے پہ جمائے اسے کہنے لگا۔ حور کی سانس رک سی گئی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو؟ حور اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور ہلکی آواز میں پریشانی سے کہنے لگی۔ زامل سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ آئی برو اچکائے اسے دیکھ کے پوچھنے لگا۔ حور نے فوراً سے دروازے کو لاک کیا۔ دماغ ٹھیک ہے؟ ہلکا سا بھی شک ہو گیا نا دادا یا لالا کو تو تمہاری لاش جائے گی اس حویلی سے۔ حور اس کے پاس آ کے اسے دیکھ کے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل بیڈ پہ پرسکون سا بیٹھ گیا۔ زامل، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ اور تم یہ اندر کیسے آئے؟ وہ اس کے سامنے آ کے پریشانی سے اسے دیکھ کے پوچھنے لگی۔ زامل نے نظریں جھکا کے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ حور نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یار ٹاپ کے آ سکتا ہوں، زامل اسے بتانے لگا اور حور اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں جانا تم نے؟ حور نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ زامل نفی میں سر ہلا گیا۔ زامل، حور نے اسے غصے سے پکارا کیونکہ اسے اس وقت شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا کیوں ڈر رہی ہو جان؟ زامل اسے اس قدر پریشان دیکھ کے نرمی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ ڈرنے والی بات ہے، دیکھو زامل، نکاح ہے لالا کا، بہت سے ملازم گھوم رہے ہیں، جاؤ یہی بہتر ہے۔ حور اب دھیمے لہجے میں اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔ لیکن میرا تمہیں دیکھنے کا اور تم سے باتیں کرنے کا دل ہے۔
زامل بیڈ سے اٹھ کے اسے مسکرا کے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حور بار بار گردن گھما کے دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے مڑ کے دیکھا۔ میں تم سے ملنے آؤں گی، پرومس۔ حور مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ زامل کے بھی لب مسکرائے اور وہ اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ پرومس؟ زامل اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ اس کے قریب آنے اور اس کی خوشبو سے حور کنفیوز ہوتی سر جھکائے اسبات میں سر ہلا گئی۔ میں انتظار کروں گا، زامل اس کے کان کے قریب لب لاتا گمبھیر لہجے میں اس سے کہنے لگا۔ حور کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ آنکھیں بند کر گئی۔ زامل ایک نظر اس پہ ڈالتا خاموشی سے چلا گیا۔ پاگل، وہ اس کے جانے کے بعد مسکرا کے کہنے لگی اور اپنا ڈریس وارڈروب سے نکالنے کے لیے آگے بڑھی۔ نکاح کا سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا، جسے بہت خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ زاہد اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، چہرے پہ چمک لیے بہت اچھا اور وجیح لگ رہا تھا۔ آج تو پھر بالآخر زاہد چودھری کی محبت اس کے نکاح میں ہوگی۔ جبران کمرے میں آتا اسے دیکھ کے بولا، جس پہ وہ سر کو خم کر گیا۔ الحمدللہ، وہ مسکراتے ہوئے خوشی سے کہنے لگا۔ تبھی سارم بھی آ گیا۔ بھائی لوگوں کے چہرے سے تو آج مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی۔ سارم بھی اسے دیکھ کے کہتا تنگ کرنے لگا۔ زاہد نے اسے گھورا، جس پہ وہ سیدھا ہوا۔ حور پنک کلر کے خوبصورت سے ڈریس میں، لائٹ سے میک اپ میں، بالوں کو کھولے، سائڈ پہ کامدار دوپٹہ لیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ ایک تنقیدی نگاہ شیشے پہ ڈال کے چلی گئی۔ حور ازکا کے کمرے میں آئی، جو سفید رنگ کے نفیس سے جوڑے میں کامدار دوپٹہ سر پہ لیے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پہ پنک لپسٹک لگائے، ہیوی جیولری میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، حور اسے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگی۔ ازکا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ حور، ازکا کو لے آؤ، حاجرہ بیگم نے دروازے پہ دستک دے کے کہا اور اوپر کا رخ کر گئی۔ چلیں، آپ کے دلہے صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مسکرا کے اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی، جس پہ ازکا نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ زاہد پہلے سے ہی اسٹیج پہ بیٹھا تھا۔ ازکا حور اور دراب چودھری کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ آدم کی نظر حور پہ گئی، جو چہرے پہ مسکراہٹ سجائے آ رہی تھی۔ وہ اسے سر تا پیر دیکھنے لگا۔ حور کی نظر بھی اس پہ گئی اور اس کی غلیظ نظریں خود پہ محسوس کر کے وہ بس اسے گھور کے رہ گئی۔ ازکا کو اسٹیج پہ لایا گیا اور زاہد کے سامنے بٹھایا گیا۔ بیچ میں نیٹ کا پردہ تھا۔ زاہد کی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اسے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ زاہد کے لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ نکاح شروع کروائے مولوی صاحب، حاکم چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پہ وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ نکاح شروع ہو گیا۔ حور مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے اور زامل کا خیال آ گیا۔ تبھی حور کا فون بجا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ حور نے نظریں اسکرین کی جانب کی تو زامل کا فون آ رہا تھا۔ حور نے کال کٹ کر دی۔ حاجرہ بیگم اپنے بیٹے کے چہرے پہ خوشی صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ بھی مسکرا دی۔ انہیں ابرار چودھری کی اس وقت شدید کمی محسوس ہوئی۔ پیارے لگ رہے ہیں، نوال مسکراتے ہوئے بولی تو حور اسبات میں سر ہلا گئی۔ حور کا فون پھر بجا۔ حور نے پھر کال کاٹ دی۔ فوراً ہی دوبارہ فون بجا۔ حور ارد گرد نظر ڈالتی سائڈ پہ آئی۔ کیا ہے، مصروف ہوں میں۔ حور غصے سے فون اٹھاتی اسے ہلکی آواز میں بولتی نظریں ارد گرد گھمانے لگی۔ کمرے میں آؤ، زامل نے اسے فوراً بولا۔ حور نے ایک نظر فون پہ ڈالی اور کال بند کر کے وہ آس پاس دیکھتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حور کمرے میں آ کے دروازہ بند کرتی بالکنی کی جانب بڑھی اور کھڑکی کھولی۔ زامل وہاں موجود تھا۔ حور اسے دیکھ کے پریشان ہوئی۔ پنک کلر میں زامل کو حور اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے اندر بہت سے جذبات پیدا ہوئے، مگر خود پہ قابو پا گیا۔ حسین، وہ مڑ کے اس کے پاس آتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگا۔ حور اسے گھور رہی تھی۔ تم جان کے ہم دونوں کو پکڑوانا چاہتے ہو، ہے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگی۔ زامل کے لب مسکرا دیے۔ آج نہیں تو کل پکڑے تو جانا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ وہ اسے دیکھ کے اطمینان سے ہمیشہ کی طرح جواب دینے لگا۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے تمہارے ساتھ کوئی ایسے دیکھے، میں خود بتانا چاہتی ہوں۔ حور منہ بنا کے اسے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، یعنی تم خود مقابلہ کرو گی؟ زامل آئی برو اچکائے اس سے مسکرا کے بولا۔ حور نے اسے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے، محبت کی ہے تو پھر اسے نبھانا تو ہے، کیوں تم نہیں کرو گے؟ حور اسے دیکھ کے جواب دیتی اس سے پوچھنے لگی۔ میرے بات کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، زامل اسے دیکھ کے جواب دینے لگا۔ حور نے فوراً سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ حور نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔
میرے دادا مان جائیں گے۔ زامل نے اسے اپنا جواب دے کے تسلی بخشی۔ حور اس بات میں سر ہلا گئی۔ جاؤ اب۔ حور اسے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگی جب زامل نے اسے دیکھا۔ خود کو دل بھر کے دیکھنے تو دو۔ وہ تھوڑا قریب آ کے اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے کہنے لگا۔ حور پیچھے ہوئی۔ دیکھنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے، بائے۔ حور اسے مسکرا کے کہتے ساتھ ہی کھڑکی بند کر گئی، جس پہ زامل نے نفی میں سر ہلایا۔ سارے مہمان آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ ازکا زاہد کے ساتھ گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ آج تو کچھ لوگ مارنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ ظاہر نظریں سامنے مرکوز کیے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ ازکا کے لبوں پہ شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اپنا سر مزید جھکا گئی۔ اس کا شرماتا روپ دیکھ کے زاہد کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہاں تھی تم؟ حور جو باہر لان کی طرف بڑھ رہی تھی، آدم اس کے سامنے آ کے راستہ روکتا پوچھنے لگا۔ حور نے اسے دیکھا۔ میں جہاں مرضی تھی، تم سے مطلب؟ حور اپنے بال ٹھیک کرتی ایک ادا سے کہتی سائیڈ سے گزر گئی اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ حاکم چودھری کے بعد سب نے دونوں کو مبارکباد دی تھی، جس پہ وہ دونوں جواباً شکریہ بولے تھے۔ زامل گھر آیا تو ملک شہراز کو ٹی وی لاؤنج میں موجود پایا۔ کہاں سے آ رہے ہو زامل؟ ملک شہراز کی نظر جیسے ہی اس پہ گئی تو وہ اس سے پوچھنے لگے۔ شہروز کے پاس تھا۔ وہ انہیں جواب دیتے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی خاموشی سے بیٹھ گیا، جس پہ ملک شہراز نے اسے دیکھا۔ میرا کام کب ہوگا زامل؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ زامل نے سن کے ان کی طرف دیکھا۔ بہت جلد۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ انہیں جواب دینے لگا۔ ملک شہراز کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ انتظار ہے۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے بولے تو زامل سنجیدگی سے بس انہیں دیکھ رہا تھا اور خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حور کمرے میں آ کے چینج وغیرہ کر کے بیڈ پہ بیٹھی۔ اسے یقین تھا کہ زامل اسے کال کرے گا۔ فون ہاتھ میں لیے وہ اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ زامل کی باتیں سوچتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی۔ دوسری طرف زامل اپنے روم میں بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگانے میں مصروف تھا۔ چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت بے حد پریشان ہے۔ بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے وہ سکون کی تلاش میں تھا، جو شاید اس وقت ایک ہی سے ملنا تھا۔ سو گئے کیا؟ حور کچھ دیر اس کا انتظار کرتے ہوئے خود ہی اس کے نمبر پہ ٹیکسٹ کر گئی۔ زامل جو بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے ہوئے تھا، فون پہ میسج ٹون بجی تو نظریں فون اسکرین پہ کر گیا اور اوپر جان کا میسج پڑھ کے اس کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم زامل کے لیے سکون کا احساس ہو جان۔ وہ فون اٹھا کے اس کے نمبر پہ کال کرتے ہوئے خود ہی سے کہنے لگا جب تیسری بیل پہ فون اٹھایا گیا۔ انتظار کر رہی تھی میرا؟ زامن فون کان سے لگائے گھمبیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ حور کی بیٹ مس ہوئی۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی تو ایسے ہی میسج کر دیا۔ حور اترا کے اسے منہ بنائے جواب دینے لگی۔ زامل کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حور کی آواز سنتے ہی ملک زامل کے لبوں پہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سج جایا کرتی تھی۔ ایسا ہے کیا؟ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ جی بالکل۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتی مسکرا دی۔ کچھ دیر دونوں یوں ہی کال کرتے رہے۔ حور کی کوئی نہ کوئی بات زامل کو مسکرانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ زاہد اور ازکا کے نکاح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے اور اس سب کے دوران حور کو زامل سے باتیں کرنا، اسے دیکھنا، یہ ایک بری عادت لگ گئی تھی۔ حور نوال کے ساتھ کالج کی چھٹی کے وقت نیچے آئی، نظر گیٹ کی جانب کی۔ زامل کو نہ دیکھ کے چہرہ مرجھا سا گیا۔ نوال وہ نہیں آیا۔ حور نوال کی جانب دیکھتے افسردگی سجائے کہنے لگی۔ نوال اسے دیکھنے لگی۔ حور! نوال حیرانگی سے اس کا نام پکارنے لگی۔ حور اسے دیکھ رہی تھی۔ یار سمجھ سے باہر ہے، بری عادت بن گیا ہے وہ میری، مجھے ہر وقت وہ اپنے قریب چاہیے اب۔ حور گراؤنڈ میں بیٹھتے ہوئے لہجے میں اداسی سجائے اسے بتانے لگی۔ نوال اسے دیکھ رہی تھی۔ اب معلوم ہو گیا ہے، عشق جب ہو نا تو انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اسے آئیبرو اچکاتے مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ حور اس بات میں سر ہلا گئی۔ یار مجھے پتا ہے وہ اس وقت کہاں ہوگا، میرے ساتھ چلے گی؟ پتہ نہیں کیوں نہیں آیا وہ۔ حور نوال کو امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ نوال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حور تو پاگل ہے کیا؟ نوال اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اس وقت اس کے پاس جانا ہے، دوست ہے نا۔ چل میں گھر فون کر دیتی ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ لیٹ لینے آئے، کلاس ہے ایکسٹرا۔ حور اسے ضدی انداز میں اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی۔ نوال اسے دیکھ کے خاموش ہو گئی۔ حور مسکرا کے فون ملانے لگی۔ حور کو دیر نہیں ہو گئی؟ حاجرہ بیگم گھڑی پہ نظر ڈالتی زاہد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ جی اس کی ایکسٹرا کلاس ہے اس وجہ سے۔
जाहिद खाना खाते हुए हाजरा बेगम को बताने लगा। हाजरा बेगम उसे देखने लगी। आज से पहले तो नहीं हुई कोई भी एक्स्ट्रा क्लास, आज कैसे? हाजरा बेगम फौरन परेशानी से कहने लगी। अस्का ने उन्हें देखा। हाँ, पहली बार ही सुना है। हाकिम चौधरी भी परेशानी से बोले। अस्का ने उन दोनों की जानिब देखा। 1-2 दफा हुई है ताई। अस्का फौरन से मुस्कुराते हुए मामले को संभाल के कहने लगी। हाजरा बेगम इस बात में सर हिला गई। हुई होगी फिर, कहते साथ वो किचन की तरफ बढ़ गई और अस्का ने सुख का सांस लिया। अस्का डिश डाइनिंग टेबल पे रख रही थी तो जाहिद की नजर उसके हाथ पे गई, तो जाहिद ने उल्टे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। अस्का एकदम साकित हो गई। उसने नजर उठा के डाइनिंग टेबल पे मौजूद लोगों पे डाली जो खाने में मसरूफ थे, और फिर जाहिद को देखा। क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा? अस्का धीमी आवाज में जाहिद को बोली तो जाहिद के लबों पे वो मुस्कुराहट आई। वो हाथ अपने होंठों के करीब ले जाने लगा। अस्का आंखें बड़ी किए उसे देखती, हाथ तेजी से छुड़वा के अंदर की जानिब भागी और वो उसे जाता देखने लगा। हूर नवाल को लिए डेरे पे आई जहां जामिल और शहरयार दोनों मौजूद थे। जामिल सिगरेट पी रहा था जबकि शहरयार उसके साथ बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा था। हूर उसकी जानिब बढ़ती, सीने पे बाजू बांधे घूर के उसे देखने लगी। जामिल ने नजर उठा के उसे देखा। तुम? जामिल हूर को देखकर हैरानगी से एकदम खड़ा होता पूछने लगा। जी मैं। हूर लहजे में खफगी लिए उससे कहने लगी। शहरयार भी फोन पे से ध्यान हटाता नजरें ऊपर की जानिब कर गया। हूर के साथ नवाल को देख के लब मुस्कुराए। नवाल उसे देख के मुंह बना गई। जामिल ने फौरन सिगरेट फेंकी और अपने बाल दुरुस्त करने लगा। अब क्यों फेंकी है, हाँ बताओ? हूर गुस्से से आंखें दिखाए उससे कहने लगी। जामिल उसे देख रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जान। जामिल उसकी बात नजरअंदाज करता भारी आवाज में उससे कहने लगा। पहले मेरी बात का जवाब दो, सिगरेट क्यों फेंकी है? बहुत शौक है खुद को बीमार करने का। सेहत जरूरी थोड़ी है तुम्हारे लिए, है ना? हूर गुस्से से आंखें दिखाते हुए उसे देख के सर्द लहजे में कहने लगी। सॉरी, आज के बाद नहीं पीऊंगा। जामिल उसे नरमी से कहते साथ नजरें इधर उधर घुमाने लगा। नहीं पियो, दिन में 50 पियो मेरी बला से। क्यों, फिक्र नहीं है अपनी? हूर अभी भी गुस्से में उससे बोली। जामिल के लबों पे मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम हो ना फिक्र करने के लिए। वो हूर के थोड़ा करीब आता प्यार से कहने लगा। शहरयार और नवाल ने फौरन एक दूसरे को देखा। मुझे लगता है दूर चले जाना चाहिए हमें। शहरयार फौरन से चेहरा मोड़ के बोला। नवाल भी चेहरा मोड़ गई और वो दोनों उन दोनों से थोड़े फासले पे जाके खड़े हो गए। हूर, तुम्हें जाना होगा, अभी हम कॉल पे बात करेंगे। जामिल हूर को देखते हुए फिक्रमंद सा बोला। हूर के लब मुस्कुरा दिए। तुम क्यों डर रहे हो, कॉलेज क्यों नहीं आया? हाँ, हूर उसे मुस्कुरा के कहती मुंह बनाए पूछने लगी। जामिल उसे देखने लगा। खुद ही तो मना किया था मुझे। जामिल उसे याद दिलाने लगा। हूर उसे देखने लगी। मगर तुम फिर भी आते थे ना, आज क्यों नहीं आए? हूर चेहरे पे मासूमियत सजाए उदासी से पूछने लगी। तुम्हारे लिए। मुझे लगता है राशिद को शक हो गया मुझ पे। मैं रात को आऊंगा। जामिल उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा। हूर ने एक नजर नवाल की जानिब देखा। पक्का? हूर ने उसे देखे बगैर पूछा। जामिल के लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। पक्का। जामिल उसी के अंदाज में उसे जवाब देने लगा। हूर ने नजरें उसके चेहरे पे जमाई। सिगरेट मत पीना, तुम्हारी होने वाली मिसेस को पसंद नहीं है। हूर उसे देखते हुए मुस्कुरा के कहने लगी। जामिल इस बात में सर हिला गया। जो हुक्म, वो मानते हुए मुस्कुरा के कहने लगा। हूर हंस दी और जामिल उसे देख रहा था। अगर आप बोर हो रही हैं तो मैं कंपनी दे सकता हूँ। शहरयार नवाल को इधर उधर बेजारियत से नजरें घुमाता देख के मुस्कुरा के कहने लगा। नवाल ने आंखें उसकी जानिब की। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे अभी, समझे? नवाल उसे देख के मुंह बना के बोलती उससे दूर खड़ी हो गई। शहरयार उसकी बात पे बुरा सा मुंह बना गया। नवाल, हूर की आवाज पे नवाल ने मुड़ के उसे देखा जो उसे आने का इशारा कर रही थी। ठीक है, मैं चलती हूँ, इंतजार करूंगी। हूर जामिल को देखते हुए कहते नवाल का इंतजार करने लगी। सुनो, आई लव यू। जामिल उसके कान के करीब लब लाए गंभीर लहजे में बोलता हूर की हार्ट बीट मिस करवा गया। आई हेट यू। हूर मुस्कुराते हुए नजरें झुकाए उसे जवाब देने लगी। जामिल हंस दिया और हूर उसकी हंसी देखने लगी। तभी नवाल आ गई और वो दोनों चल दिए। जाते जाते हूर ने मुड़ के उसे देखा जिसके चेहरे पे अब मुस्कुराहट गायब थी। उसे मुस्कुराने का इशारा करके हूर वहां से चली गई। इतनी देर क्यों लग गई हूर? हूर अभी हवेली में दाखिल हुई थी। हाकिम चौधरी उसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगे। हूर ने उनकी जानिब देखा। वो दादा एक्स्ट्रा क्लास थी बस।
حور ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہوئے نقاب نیچے کر کے بتانے لگی، جس پہ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاجرہ بیگم، میری گڑیا کا کھانا لگا دیں۔ وہ اسے تھکا ہوا دیکھ کے فوراً ہاجرہ بیگم کو آواز دیتے ہوئے بولے۔ حور کے لب مسکرا دیے۔ جی ابا جان، ہاجرہ بیگم کچن سے فوراً آواز دے کے کہنے لگی، اور حور چینج کرنے کے لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ چینج وغیرہ کر کے ڈائننگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھی تو ازکا اس کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ حور نے اسے دیکھا جو چہرے پہ سنجیدگی سجائے ہوئے تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ازکا نے اسے دیکھے بغیر لہجے میں سنجیدگی لیے پوچھا۔ حور نے اسے دیکھا۔ بتایا تو ہے، حور گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دینے لگی۔ ازکا کے لب مسکرا دیے۔ زامل کے پاس گئی تھی ہے نا؟ وہ دھیمے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ حور نے نظریں اٹھا کے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، حور نہ چاہتے ہوئے بھی کانپتے ہوئے جواب دینے لگی۔ ازکا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب اپنی بچوں سے بھی جھوٹ بولو گی تم، ہے نا حور؟ تمہیں معلوم ہے اگر حویلی میں سے کسی کو بھی پتہ چل جاتا تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ تم تو بالکل بے وقوف ہو گئی ہو۔ ازکا اس کے پاس کرسی کھسکا کے بیٹھتی اسے دیکھ کے تھوڑا خوفزدہ کرتی کہنے لگی، میں لڑ لوں گی۔ حور ازکا کو صاف جواب دیتی کھانا کھانے لگ گئی۔ ازکا 2 منٹ اسے دیکھتی رہ گئی۔ صرف 1 مہینہ ہوا ہے اسے تمہاری زندگی میں آئے اور تم بالکل بدل گئی ہو۔ ازکا اسے دیکھتے ہوئے اداسی سے کہنے لگی۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ میں بدلی نہیں ہوں، پیار ہی تو کیا ہے، گناہ تو نہیں کیا۔ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہی جبکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہوں گی۔ حور ازکا کو دیکھتے ہوئے ہر لفظ پہ زور دیتی جواب دینے لگی۔ ازکا حور کا لہجہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ازکا لہجے میں نرمی لیے اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ حور کے لب مسکرا دیے۔ چھوٹی بچی نہیں ہوں میں، اپنے لیے اچھا برا جانتی ہوں۔ حور غصے سے جواب دیتی پانی کا گلاس لبوں سے لگا کے پانی پیتی اٹھ گئی۔ ازکا اسے خالی نظروں سے جاتا دیکھنے لگی۔ زامل حور سے ملنے کے لیے پچھلی طرف سے حور کے کمرے کی طرف آ رہا تھا جب کسی وجود سے ٹکرایا۔ کون ہے؟ آدم فوراً سیدھا ہوتا ہوا غصے سے پوچھنے لگا۔ زامل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ملک زامل تم؟ آدم حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ تم ہماری حویلی کے باہر کیا کر رہے ہو؟ آدم تفتیشی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زامل نے گردن گھما کے حویلی کو دیکھا۔ کیوں؟ کہاں لکھا ہے کہ تمہاری حویلی کے باہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ آدم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں کوئی وجہ بھی تو ہو۔ آدم اسے گھور کے دیکھتے ہوئے جاننا لازمی سمجھنے لگا۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ زامل اسے کہتے ساتھ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ آدم ایک نظر اسے جاتا دیکھ کے کندھے اچکا کے حویلی کے اندر بڑھ گیا۔ آدم کے جاتے ہی وہ فوراً مڑا اور حویلی کے اندر داخل ہوا اور حور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جان، وہ کھڑکی پہ دستک دیتا ہلکی آواز میں اسے پکارنے لگا۔ حور فوراً سے کھڑکی کی طرف بڑھی اور کھڑکی کھول کے اسے دیکھتے ہی لب مسکرائے تھے۔